آپ کہتے ہیں ہر مذہب میں ہر جگہ پہ ماں، مدر، میری، آپ ہر جگہ پہ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بے عزت کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے عورت کو بے عزت کیوں کیا جاتا ہے؟ اس ریزولیشن کی ہم سب پورا ایوان سپورٹ کرتا ہے۔ سر، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرو وومنس لا بنائے ہیں اور کوشش کی ہے کہ انہیں گراؤنڈ تک لے کر جایا جائے اور اس سے بہتری آئے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو غلط کر رہے ہیں، وہ ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ کھلے عام کہہ رہے ہیں ہو گیا، غلطی سے غیرت آ گئی، غصہ آ گیا، اچانک ہو گیا۔ آپ اگر ان کی ویڈیو سنیں گے، جس طرح کا فخر ان کے اندر ہے، وہ اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی عظیم کارنامہ انہوں نے سر انجام دے دیا ہے۔ کب تک ہوا کی بیٹیاں اس طرح ذبح کی جائیں گی بغیر کسی وجہ کے، جسے نہ تو قانون ان کو صحیح کہتا ہے، نہ یہ معاشرہ انہیں صحیح کہتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے جس کو وہ لوگ وہ کام کر کے اپنے لیے ایک بہت بڑی عزت کی بات سمجھ رہے ہیں۔ اتنا کم پریشان تو شاید جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے نہیں ہوتے لوگ، جتنا کسی عورت کو ذبح کرنے کے بعد جس فخر اور جس اطمینان کی کیفیت ان بندوں پہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو جرگہ ہوتا ہے ساتھ میں، وہاں ایک اور ہوا کی بیٹی کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے بدلے میں دے دیا گیا۔ ہم بہن بلقیس کو کہتے ہیں کہ اپنی یہ اپلیکیشن کوکس پہ بھی لے کر آئیں۔ ہم چاہیں گے کہ کوکس سے یہ جائے کہ اگر ایف آئی آر میں کوئی بھی مسٹیک ہے کسی بھی طرح کی تو اسے ٹھیک کیا جائے۔ ہم لاء منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہوا کی بیٹیوں کا قتل ہونا بند کروایا جائے، اور اس کے لیے صرف قانون بن جانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن سیٹ کیے جائیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں سمجھ آئے کہ عورت انسان ہے، انہیں سمجھ آئے، انہیں پتہ چلے کہ اگر کسی بھی عورت کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو وہ ایکچولی انسانیت کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہر مذہب میں ہر جگہ پہ ماں، مدر، میری، آپ ہر جگہ پہ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بے عزت کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے عورت کو بے عزت کیوں کیا جاتا ہے؟ جب قربانی دینے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ذبح کرنے کے لیے عورت آگے کیوں بڑھتی ہے؟ ہمیشہ جب آپ کی غیرت آپ کو یاد آتی ہے تو اس ٹائم یہ کمزور مخلوق کیوں آپ کو نظر آتی ہے جس کے ساتھ جو چاہے کر دیا جائے، اس کے لیے سارے قانون سائڈ پہ رکھ دیے جاتے ہیں؟ یہ اتنے زیادہ بڑے پٹکے اور شملے جو ہیں وہ اس ٹائم کیوں نہیں سوچتے کہ آپ ایک انسان کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہو، اور ایک انسان کی سزا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اور ہوا کی بیٹی کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ذہن کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بیمار ذہن ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ کو خاص ریکویسٹ کروں گی کہ یہ لوگ بیمار ہیں جو عورتوں کو اس طرح سے مار رہے ہیں اور یہ جرگے کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہیں، اور اس معاشرے کا ہر انسان ان کو ریئلائز کروائے کہ جو عورتوں کے لیے اس طرح سوچتا ہے یا کرتا ہے بیسیکلی وہ بیمار ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے، اور کسی بیمار کو یہ ہم حق نہیں دیں گے کہ کسی بھی انسان کے لیے وہ چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرے اور انسانیت کو اس طرح سے بدنام کرے۔ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں بہن، اور اس میسج کو ہم سب ساتھ لے کر جائیں گے اور ہر ایک انسان تک پہنچائیں گے کہ جو یہ عمل کر رہا ہے وہ غلط ہے، گناہ گار ہے، سزا اسے ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اسی شہر کے اندر سرعام کون سے ثبوت چاہیے، کون سا استغاثہ چاہیے؟ ویڈیو تو انہوں نے خود بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے، بغیر کسی کفن کے اس کو دفن کر دیا تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ اور کیا چاہیے؟ ویسے ہی پورے شہر کو جمع کیا جائے، چوک پر ان کو لٹکایا جائے، اور ہمارے وزیر داخلہ بھی وہاں موجود ہونے چاہیے، اسمبلی کے ممبران بھی موجود ہونے چاہیے۔ میں تو حیران ہوں کہ ادھر سے بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر ڈیبیٹ کی جائے، کہا جا رہا ہے کہ شعور پیدا کیا جائے، ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ہم آواز بلند کرتے ہیں۔ سر، اگر یہ اسمبلی آواز بلند کرنے کے لیے ہے خالی، تو پھر رول کون کر رہا ہے؟ پھر یہاں کے قوانین اس پہ امپلیمنٹ کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری اس کی ہے جو اس صوبے کے اوپر رول کر رہے ہیں۔ میں خالی ادھر کے ممبران کو نہیں کہتا، ادھر کے ممبران کو بھی کہتا ہوں کہ
اس بچی کے خون کے ان دھبوں کو اپنے کپڑوں کے اوپر محسوس کیجئے. اگر ہم اپنے آستین کے اوپر اس کے نشانات محسوس کرنے سے بھی عاری ہو گئے تو اس صوبے کی بچیاں اسی طرح جرگے کا نشان یا کسی بڑے کی اوتاق کے اندر اسی طرح قتل ہوتے رہیں گی. کیا اس لیے ہم قانون سازی کرتے ہیں کہ اس پہ آواز ہی بلند کرتے رہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور بالکل صحیح ہے کہ کفر کے اوپر تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے اوپر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اور ظلم کا یہ نظام قائم ہے اگر، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کروانے کے لیے ہیں، اس کو شہادت کا ٹائٹل دینے کے لیے ہیں. جماعت اسلامی نے پنجاب کے اندر موٹر وے کے اوپر جو اندوناک واقعہ ہوا تھا، ساری دنیا نے دیکھا تھا، وہ اس پر جماعت اسلامی نے اسمبلی کے اندر یہ کہا تھا کہ کھلے عام اس کو سزائے موت دی جائے، کھلے عام. کیوں؟ کیونکہ ہمارا نظام بھی یہ کہتا ہے جرم جتنا بڑا ہوگا سزا اتنی بڑی ہوگی. جب قتل کھلے عام ہو رہا ہے، جب لوگ مل کر اس کے جرم کی باتیں کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس کے جرم کی بات کیوں کرتے ہیں کہ اس نے جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ فیصلہ ہماری عدالتوں نے کرنا ہے کہ اس پہ الزام لگا تھا صحیح تھا یا نہیں تھا. کسی آدمی نے کرنا ہے، کسی جرگے نے کرنا ہے؟ نہیں کرنا. جب نہیں کرنا تو فیصلہ صحیح کیا تھا یا غلط، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے فیصلہ دیا کیوں، وہاں پہ گواہ موجود کیوں تھے، وہاں لوگ ویڈیو بنا کیوں رہے تھے. میں مطالبہ کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو سر عام اسی شہر کے اندر سر عام کون سے ثبوت چاہیے، کون سا استغاثہ چاہیے؟ ویڈیو تو انہوں نے خود بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے، بغیر کسی کفن کے اس کو دفن کر دیا تاکہ نشانات مٹ جائیں. اور کیا چاہیے؟ ویسے ہی پورے شہر کو جمع کیا جائے، چوک پر ان کو لٹکایا جائے، اور ہمارے وزیر داخلہ بھی وہاں موجود ہونے چاہیے، اسمبلی کے ممبران بھی موجود ہونے چاہیے. میں پورا سپورٹ کرتا ہوں، لیکن ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، خالی امپلیمنٹ کروانا قانون سازی کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے. کھلے عام سزائے موت کی جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے. اور بات صرف یہی ہے خالی کہ انصاف اگر نہیں ہوگا اور ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی جی. اس لیے انصاف کو قائم کرنے کی کوشش یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کریں.